چلیے آئیں اب حدیث کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث نمبر 373 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے جو اس باب جو ہے جس کے انڈر یہ آ رہی ہیں اس کو بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ باب کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حدیث جو ہے اس میں کیا تھا باب، کسی کو یاد ہے؟ نیک لوگوں سے ملاقات کرنا، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہمارا باب تھا، کافی یہ لمبا چل رہا ہے، انشاءاللہ آج مکمل اس کو بھی کرنا ہے کہ نیک لوگوں سے ملاقات، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے دعا کرانا، ان کی زیارت کرنا، ہاں، اور فضیلت والے مقامات کی زیارت کرنا، اس کی بھی ایک حدیث اب آ جائے گی۔ تو اب یہاں جو ہے یہ بڑی میں نے جی پڑھ لیا ہے، اچھا جی۔ حدیث نمبر 373 حضرت اسید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ اسید بن عمر جو ہے یہ تابعی ہے، میں نے رضی اللہ کہا، یہ رضی اللہ نہیں ہے کہ یہ سب، کیونکہ یہ صحابہ کرام میں سے نہیں ہے، یہ تابعین میں سے ہے، اس لیے رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کے نام کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تابعی جو ہیں یہ روایت کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابی سے۔ صحابی کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی یمن والوں میں سے غازیان اسلام آتے، یعنی وہ مجاہدین دور دراز کے علاقوں سے آپ بھیجتے تھے اپنے، حضرت عمر کا دور ہے، تصور کریں نا، دور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تابعی بات کر رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی ان کے بھیجے ہوئے جو مجاہدین ہوتے تھے دنیا میں، جہاں جہاں بھی انہیں اپنے غازی جب واپس آتے تو وہ ان سے پوچھتے، یعنی جب یمن کی طرف سے آتے تو وہ ان سے پوچھتے کیا تم میں اویس بن عامر ہیں؟ حتیٰ کہ ایک وفد میں اویس آ گئے، یعنی جب بھی وہ آتے ان سے پوچھتے تم میں کوئی اویس ہے؟ نہیں جواب ملتا ہوگا کہ نہیں ہے، پھر آخر کار ایک لشکر میں وہ آ ہی گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا تم اویس بن عامر ہو؟ فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا مراد کے گھرانے اور قرن قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا کیا تمہارے جسم پر برس کے داغ تھے وہ صحیح ہو گئے؟ برس کس کو کہتے ہیں؟ فلویری کو، ہاں، سوائے اور جو داغ تھے وہ ٹھیک ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں ہو گئے، سوائے ایک درہم کے برابر حصے کے، کہ ایک درہم جو کوئن ہے اس کے برابر کا ابھی وہ ایک داغ رہ گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تمہارے پاس مراد کے قرن قبیلے کا اویس بن عامر اہل یمن کے غازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہاد میں لشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑا پیشن گوئی ہے اور معجزہ ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ بتا کے گئے ہیں کہ تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، آپ کو پتہ ہے نا اویس کرنی کا نام، کہ وہ آنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے کہ اپنی والدہ کی خدمت کرو، ہاں۔ لیکن اب آپ کو ان کا بھی باطن کی آج باطنی تعلق یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی ایک ایک چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ ان کو برس میں مبتلا ہوئے تھے، برس ٹھیک ہو گیا ہوا ہے، بس تھوڑا سا داغ باقی رہ گیا۔ تو یہاں تو نہیں، اس حدیث میں تو نہیں، لیکن ویسے جو کتابیں ہیں ان میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب اویس
رحمۃ اللہ سے یہ بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد میں اتنی ڈیٹیل میں آپ کے جسمانی حالات کے بارے میں کیسے جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ تو جانتے ہی تھے، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ان کی پلکوں میں کتنے بال تھے۔ یہ ہے وہ روحانی تعلق، یہ غائبانہ تعلق، ہاں کہ یہ ہم ان چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں، لیکن یہ کیا حدیثیں نفی کرنے کے لائق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے بارے میں، یعنی ایک شخص آئے گا، اس کی ساری نشانیاں بتا دی، اس کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تب بھی زندہ ہوگی، اس کا مطلب وہ تب بھی زندہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہو اب تک، ہاں تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، یہ بھی نشانی، دیکھ کتنا بڑا ان کو اعزاز اور ان کو میڈل دے دیا بیفور ٹائم۔ اور پھر آگے سنیے مزید اویس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، بس اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے، کون؟ اویس، تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا پسندیدہ اور متقی بندہ ہے، اور اللہ کو اس شخص کو اللہ پہ اتنا توکل ہے کہ اللہ کے توکل پر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ ہاں یہ کام تمہارا ہوگا، اور اللہ اس کے قسم کی لاج رکھ دیتے۔ اب فرض کریں آج کے زمانے میں کوئی شخص ہو کہ ہاں تمہیں یہ نوکری مل جائے گی، بظاہر وہ اس نوکری کے قابل نہ بھی ہو، لیکن ایک شخص اللہ والا کوئی قسم کھا کے کہ تمہیں وہ مل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی لاج رکھ کے اس کی قسم کی اس شخص کو وہ نوکری دلوا دے کہ جا تجھے وہ نوکری مل جائے گی۔ یہی تو پھر اولیاء کرام کی، تو اولیاء کرام کی یہی تو باتیں ہیں۔ زندگی میں بھی روح ہی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی روح ہوتی ہے۔ روح کا دیکھیے آج قرآن بھی روح، قرآن کی روح ہماری روح کے ساتھ ٹیلی کرتی ہے، جب ہماری روح اس قابل ہوتی ہے کہ اس روح کو ریسیو کر سکے تو تبھی قرآن ہمارے دل میں اترتا ہے۔ جب ہماری روح پاک نہیں ہے، ہماری باطنی صفائی نہیں ہوئی ہے، تو پھر قرآن بھی ہمارے دل میں نہیں اترتا ہے، اس کو ہم پا ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو۔ بات ہے نا وہی جہاں سے شروع ہوا تھا نا تصوف، وہ تصوف پھر واپس آ رہا ہے، وہ سارے جو 2+2=4 والے فارمولے جو ہے نا وہ اپنی جگہ رہ گئے۔ ہاں جی چلیے آگے چلیے، اب دیکھیے نا ان کا، پس اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیں گے۔ پس تم اے عمر اگر ان سے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم اپنے لیے اس سے دعا کرو۔ اب یہ وہ مرتبہ اور مقام ہے ان تابعی کا کہ جس کے وجہ سے لوگ ان کو صحابہ میں شمار کرتے کہ ان کو تو صحابیوں اکابر جو صحابی تھے بڑے، حضرت عمر کے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر وہ ملے ساری نشانیاں بتا کے تو تم اگر ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور دوسروں سے کروانا اور نیک لوگوں سے کروانا۔ اچھا اس لیے تم میرے لیے، جب آپ دیکھیں نا بات وہاں آگے کہ اب ساری باتیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اویس کا پورا انٹرویو کر لیا ہے، یقین ہو گیا کہ یہی وہ اویس ہیں۔ اب آخری جو حصہ ہے اس حدیث کا کہ اگر تم مجھ سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کروانا۔ مغفرت کی دعا کی عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ہمارے لیے کوئی بخشش کی دعائیں کرے گا تو ہمارے لیے بھی بخشش جو ہے وہ پاسبل ہو سکے گی۔ ہمارے عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں بخشوا سکے، پتہ نہیں کس کس کی دعا جو ہے وہ ہمارے لیے کام آنی ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے جب کوئی
دنیا سے چلا جاتا تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. اور حدیث میں بھی کہا گیا کہ اس کی حیثیت ایک ڈوبتے ہوئے فریادی کی سی ہوتی ہے, اور ڈوبتا ہوا جو ہوتا ہے اس کو کوئی بھی اس کو تنکے کا سہارا بھی اگر مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے شاید میں بچ جاؤں. تو اس کو دنیا میں جو کچھ وہ چھوڑ کے آیا تھا, مال اولاد بیوی بچے, سب سے زیادہ پیاری چیز کیا لگتی ہے اس کے لیے بخشش کی دعا. تو اس آپ میت کے پاس بیٹھ کر اللہ مغفر لہو, اللہ مغفر لہا, اللہ اس کی بخشش کر دے, اللہ اس کو بخش دے, یہ مسلسل اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر اس کی جب بڑی اور جامع دعا تو وہی جو آپ میت کی مسنون دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھیے اس کے لیے, وہ بڑی جامع دعا ہے. تو بخشش کی دعا کرانا, جس لیے دیکھیے جب کوئی حج کر کے آتا ہے تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ اسے جا کے سب سے پہلے ملو, اور ملتے ہی اس کو کہو تو پاک صاف ہو کے آیا ہوا ہے, میرے لیے بخشش کی دعا کر, تو گناہ بخشوا کے آیا ہوا, اس لیے تیری دعا زیادہ قبول ہوگی, تو میرے لیے دعا کر. تو اب یہ ڈائریکٹ عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بخشش کی دعا کرو. چنانچہ انہوں نے یعنی اویس رحمۃ اللہ علیہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بخشش کی دعا فرمائی. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا کوفہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں کوفہ کے گورنر کے نام تمہارے لیے خط نہ لکھ دوں؟ کس لیے خط لکھ دوں؟ ہاں, کہ تم وہاں جا رہے ہو تو تم اتنے بڑے مرتبہ مقام کے ہو, اور میں امیر المومنون ہوں, کوفہ میری خلافت میں شامل ہے, تو وہاں کا جو گورنر ہے اس کو میں خط لکھ دیتا ہوں کہ تمہیں پورا پروٹوکول دے, تو میری عزت کرے, تمہارے جو بھی کوئی ضرورت ہے اس کو وہ پورا کرو, میں اس کو تمہارے لیے کوئی جو بھی فیور تمہارے لیے وہ کر سکتا ہے وہ کرے. دیکھیے اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو الٹا ہو کے اچھلنے لگتا. تو ان کا جواب سنیے, اویس رحمۃ اللہ کا جواب سنیے کہ میں ان لوگوں میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں جو غریب و مسکین ہوں, جنہیں نہ کوئی جانتا ہے اور نہ ان کی پرواہ کی جاتی ہے. کہ میں ان لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں یا میں لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرانا چاہتا ہوں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو غریب و مسکینوں میں شمار کرانا چاہتے تھے. تو یہ انہی کی سنت میں کہتے ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرانا چاہتا ہوں, ان میں رہنا پسند کرتا ہوں, امیر لوگوں میں نہیں, جو غریب مسکین ہوں اور جنہیں کوئی جانتا ہی نہ, گمنام زندگی گزارنے والے لوگ. ابھی پتہ نہیں ہمارے بھی ارد گرد کتنے گمنام لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مرتبے عطا کیے, ہمیں پتہ ہی نہیں. ابھی کہتے ہیں نا آج کل تو ولی نظر ہی نہیں, تو پتہ نہیں کتنے اولیاء اللہ ہیں اس وقت جو ہمیں عام انسانوں کو جو آپ کو سوٹڈ ووٹڈ نظر آتے ہیں اور بغیر داڑھی کے نظر آتے ہیں, وہ بھی ولی اللہ ہو سکتے ہیں. ولی اللہ ہونے کے لیے داڑھی ضروری نہیں ہے, اور نہ یہ ہے کہ اس نے لباس کیا پہنا ہوا ہے, چوغا ہی پہنو گے تو ولی اللہ لگو گے, نہیں. ہاں تو ان کا کہ میں تو ایسے لوگوں میں جانا چاہتا جن کو کوئی جانتا ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ ہو, اور نہ ان کی کوئی پرواہ کی جاتی ہو کہ کون ہے کیا ہے کس طرح. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے پڑھا سنا ہی ہوگا, پھر سے کشف المجوب پڑھی ہوئی, جس میں وہی جو معاملہ ان کا آتا ہے کہ وہ جب سفر میں تھے تو وہ ایک خانقاہ میں جا کے ٹھہر گئے راستے میں, تو کوئی درویشوں کی جماعت آئی ہوئی تھی, تو ان کا حال حلیہ بہت ہی خراب تھا. داتا گنج بخش جو ہیں کہتی میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے تو ہڈیاں میرے اوپر پھینک رہے تھے, خربوزے کھا رہے تھے تو چھلکے میرے اوپر پھینک رہے تھے, اور میں اپنے نفس کی اتنی تحقیر ہوتے دیکھ کر میں خوش ہو رہا تھا کہ میرا نفس تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ تھے اللہ والوں کے مرتبے اور مقام کہ وہ اپنے آپ کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں چاہتے تھے کہ وہ جانے جائے پہچانے جائیں. اگر وہ بتا دیتے کہ تم تو مجھے پتہ ہی نہیں کون ہو, مجھے جانتے ہی نہیں ہو, میں تو فلاں ولی اللہ, تو پھر وہ لوگ فوراً ہی نا آپ کے قدموں میں جھک جاتے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہاں گئے اور کیا مطلب کیسا رہن سہن تھا, انہوں نے کیا کتنی بہترین کتابیں تخلیق کی. کس نے؟ علامہ بالکل کتنے اپ ٹو ڈیٹ تھے, مطلب زمانے کے لحاظ سے, وقت کے لحاظ سے. اور آج ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں, جب ہم قرآن کی آیات آج ہم انہیں کوٹ کرتے ہیں. بالکل. تو
تو انہوں نے جب آئندہ سال آیا، اب یہ تو ہو گیا نا کہ وہ انہوں نے کوئی ان کا فیور کوئی نہیں لی جب آئندہ سال آیا تو یمن کے لوگوں میں سے ایک معزز شخص حج پر آیا اور اس کی ملاقات عمر سے ہوئی، تو آپ نے اس سے اویس کی بابت دریافت کیا کہ اس سال اویس نہیں آئے، تو اس نے بتایا کہ میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کی زندگی نہایت سادہ ہے، یعنی وہ جانتے یعنی ان کی زندگی نہایت سادہ ہے، یعنی جو ان کا رہن سہن ہوگا، ان کا گھر بار ہوگا، اور دنیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تمہارے پاس، اب پھر دیکھیے اس معزز شخص سے بھی وہ پوری کہانی بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس مراد قبیلے کی شاخ قرن کا اویس بن عامر یمن کے رہنے والے امدادی فوجی گروہ کے ساتھ آئے گا، اس کو برس کی تکلیف ہوگی جو درست ہو چکی ہوگی، سوائے ایک درہم کی مقدار کے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری فرما دیں گے، پس اگر تم ان سے مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کروانا۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اس معزز شخص سے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ اب تم تو اس سے ان کو پتہ جانتے ہو، تو میں اب ان کی فضیلت جو ہے عمر بیان کر رہے ہیں اس معزز شخص کے سامنے کہ اگر تم اس کو جانتے ہو، ملتے ہو، تو تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا، یہ تمہیں اتنا ہی پتہ نا کہ بڑی سادہ زندگی وہ گزار رہا ہے، لیکن اصل میں وہ کیا ہے۔ تو ساری ان کی کر کے کہا کہ اب تم بھی اگر اسے ملو تو کیا کرنا، اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کروانا۔ پس یہ شخص یعنی یہ حج سے فراغت کے بعد حضرت اویس رحمۃ اللہ کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ میری بخشش کی دعا فرمائیں۔ اویس رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ ایک نیک سفر سے تو تم نئے آئے ہو، حج کر کے تو تم آئے ہو اور دعا تم مجھ سے کروا رہے ہو، اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یعنی اس سے بھی یہ میں وہ اس حدیث کے حوالے سے پتہ چل گیا کہ جو حج کر کے آئے اس کے لیے پھر جاتے صرف مبارکیں اور ہار اور مٹھائی نہیں لے کے جانی، پہلا کام کیا ہے، اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ اس لیے آپ جب کبھی کسی حاجی سے ملیں، کوئی عمرہ کر کے آئے تو یہ کام ضرور کریں۔ انہوں نے پوچھا کیا تم عمر کو ملے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کس نے پوچھا؟ اویس نے۔ اب اس معزز شخص سے پوچھا کہ کیا تم حج کرنے گئے تھے تو عمر سے ملے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پس اویس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے یعنی عمر کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، پھر اس وقت بھی عمر رضی اللہ کی دعا فرمائی۔ تب لوگوں نے ان کے مقام کو جان لیا کہ جب انہوں نے عمر کے لیے دعا کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اس کا مرتبہ اور مقام کہ عمر بھی اس کی دعا کے محتاج ہیں، اور ان سے دعا کرانا جو ہے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان سے دعا کرائی جائے۔ تو تب لوگوں نے ان کے مقام کو جان لیا اور وہ اپنے راستے پر چلے گئے، جہاں جا رہے تھے وہ چلے گئے، کہ اب پھر وہ چلے گئے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے نا کہ میرا مرتبہ مقام کیا ہے، اب یہ مجھے اٹھا کے سامان پہ نہ بٹھا لے، وہ وہاں کے لوگ ان کے درمیان رہتے، ہاں، اس لیے پھر وہ اپنی گمنامی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے کسی اور طرف چل پڑے۔ اچھا، اب پھر مسلم کی دوسری روایت یہاں بیان کی جا رہی ہے جو کہ اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اب یہ صحابی ہیں کہ کوفہ سے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو حضرت اویس کا مذاق اڑاتا تھا۔ ان کا لوگ آئے جو جس گروپ کے ساتھ یہ آئے تھے، ایک کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، حال حلیہ دیکھ کر، اس طرح بھی حضرت علی حجویری کا میں نے آپ کو بتایا
تو اس گروپ میں بھی کوئی شخص تھا جو کہ ان کی فضیلت سے ناواقف تھا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ ایک صحابی جو کہ اس زمانے میں موجود تھے جب کہ حضرت عمر کے پاس یہ حضرت اویس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی. تو حضرت اب یہ بتا رہے ہیں وہ کہانی. کون بتا رہے ہیں؟ حضرت اسیر بن جابر کہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، یعنی وہ جو لوگ آئے تھے جن میں مذاق اڑانے والا بھی تھا، حضرت عمر نے ان سے پوچھا کیا یہاں قبیلہ قرن والوں میں سے بھی کوئی ہے؟ بس یہ شخص آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا، اسے اویس کہا جاتا ہوگا، وہ یمن میں صرف اپنی والدہ کو چھوڑ کر آئے گا. اب یہ کفر کو چھوڑ کر گئے نا، کہیں اور چلے گئے، یمن چلے گئے تھے. اس کو برس کی بیماری تھی، پس اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی وہ بیماری دور کر دی. اب یہ برس کی بیماری دعا سے ان کی ٹھیک ہو گئی. ہم بھی آج یہی دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یہ جو کرونا کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی کس کے لیے؟ برس کی بیماری کے لیے ہے. تو اس لیے آج بھی کسی کو برس کی بیماری ہو، جذام ہو اور کوئی بھی بری بیماری ہو، جنون کی بھی 3 چیزوں کا ذکر، برس، جنون اور جذام، اور وہ من سیء الاسقام، ہر قسم کی جو بری بیماری، ان سے اللہ کی پناہ جب ہم طلب کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا کرنے. ایسی بری بیماری سے، جذام کیا ہوتی ہے؟ کوڑ کی بیماری، لیپرسی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ دور ہو جاتی. تو ہمیں ان بیماریوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. وہاں بھی اب وہ یہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے وہ بیماری ان کی دور کر دی، اپنی ہی دعا سے اپنی بیماری. اب برس کا داغ ایک درہم یا دینار کے برابر، یہ ایک سکے کے برابر رہ گیا ہے. پس تم میں سے جو اس کو ملے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ. اب یہ یعنی جو آنے والا نیا قافلہ تھا ان کو بھی حضرت عمر نے یہی بات بتائی کہ تم میں سے جب بھی کوئی اس سے کوئی ملے تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کو. دیکھیے جس سے مغفرت کی دعا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کروانے کے لیے تو کتنا درجہ ہے اس شخص سے دعا کروانے کا. یہاں سے ہمیں اب مسلم کی ایک روایت میں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعین میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جسے اویس کہا جاتا ہے. اس کی والدہ زندہ ہے اور اس کے جسم میں برس کے داغ ہیں. تم مجھ سے کہو کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں. اب دیکھیے عموماً ہمارے جو فقہاء ہیں وہ حضرت کیا تھا نام کیا، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو خیر التابعین کا لقب انہوں نے دیا ہوا ہے کہ فقہاء میں سید التابعین یعنی تابعین میں سب سے بڑے جو تابعی ہیں وہ سعید بن مسیب ہیں. کیونکہ ان سے بہت سی آپ دیکھیں گے کتب احادیث کی جو روایت کرنے میں بھی ان کی بہت سے، کیونکہ یہ شریعت کا جو علم تھا، حدیث کا تھا، فقہ کا تھا، ان میں ان کو بہت برتری حاصل تھی. لیکن اگر آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حضرت عمر سے کو جو کہنا ہے یا وہ ساری روایت ہے، اس کو کہا گیا یہ جو احادیث ہیں، یعنی حدیث یہ جو ہے یہ ساری حضرت عمر سے کہا تھا کہ وہ ملے گا تو اس سے دعا کرانا، یہ نص کہا جاتا ہے. جیسے قرآن کی نص ہوتی ہے نا، نص کس کو کہتے ہیں؟ نون سواد، اتنا ہی. قرآن کی جو محکم آیت، جو پکی آیات جس سے کسی کو کوئی انکار نہیں، جس کو کوئی اس میں کوئی اینچ پیچ نکال ہی نہیں سکتا، جیسے رمضان کے روزوں کے بارے میں جو ہے یا نماز کے بارے میں ہے یا اس طرح کی جو قرآن وہ آیت ہے، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں جو قرآن میں کوئی نہیں، روزوں کا حکم کوئی نہیں آیا ہوا یا حج کا کوئی نہیں آیا ہوا. وہ نص قرآن ہے. نص قرآن سے ثابت ہے کہ
حج کرو. ہاں اور نص حدیث ہے ثابت ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کرو. اب وہ حدیث کی نص یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے مطابق حضرت یہی اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جو خیر التابعین ہیں، خیر التابعین سب سے بہترین تابعی. ٹھیک ہے. میں آپ کو لگتے ہاتھوں حضرت سعید بن مسیب تابعی تھے رحمۃ اللہ علیہ، خیر التابعی بلکہ ان کو جو کہا گیا. تو جب یہ مسجد نبوی میں جب یہ حضرت عثمان کا سارا معاملہ ہوا تھا، لڑائی جھگڑا فساد پھیلا تھا، تو مسجد نبوی میں اس میں چراغ نہیں جلتا رہا تھا، کوئی نماز نہیں پڑھائی گئی تھی، تو یہ چھپے ہوئے تھے مسجد نبوی میں ممبر کے پیچھے. یہ وہیں چھپے رہے، کتنے دن چھپے رہے تھے مجھے یاد آ گئی بات، لیکن یہ نہیں کتنے دن وہ چھپے. لیکن یہ کہتے کہ مجھے 5 وقت روزہ مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی اور میں نماز پڑھتا تھا. کہ چھپے ہوئے تھے وہاں پر اور یہاں سے آواز آ رہی ہے. یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا مرتبے ہیں، ہم تو کچھ چھو بھی نہیں سکتے. تو یہ جو تصوف ہے اصل چیز تو یہی ہے. نہیں جا سکتا نا، ہاں روح کو تو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ تو ہم قرآن سے بھی پڑھ رہے ہیں. اور کفار کی روحوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھلتا، یہی پرندے ان سے ڈرتے ہیں یا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ اب حدیث نمبر 300 یہ کیا ہے 374. حدیث نمبر 374 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال زنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ فآذن لی وقال. حضرت عمر بن خطاب سے یہ حدیث مروی ہے کہ ان سے یہ روایت ہے، مروی ہے، روایت ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے پر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت عنایت فرما دی. کیوں اجازت مانگی؟ عمرے پہ جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت تھی. کسی کے ذہن میں کوئی آیا سوال؟ ہاں جی، جو بھی گھر میں بڑا ہو یا آپ بڑے تھے نا تو جب بھی باہر جاؤ تو اسے اجازت لینی چاہیے. ہاں چلیے یہ بھی آپ کی بات صحیح کہ کہہ رہی ہیں کہ اگر گھر میں کوئی بڑا ہو حج عمرے پہ جانا ہو تو بچے ہوں تو وہ ان سے اجازت لیتے ہیں، یا کوئی شاگرد ہو تو وہ اب یہاں یہ شاگرد ہے نا، اس لحاظ سے انہوں نے اجازت چاہی کہ نبی کریم آپ نے قرآن میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جب اٹھ کے جانا ہے، سورہ نور میں آتا ہے نا، تو ہاں تو ان سے کسی بھی اجتماعی کام میں جب مصروف ہوتے ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی تھی تو پتہ نہیں کس وقت آپ کو کوئی اہم بات کر دیں، کوئی اہم حکم دے دیں، کوئی بات کہ کئی دفعہ دیکھیے ہم بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ویسے کچھ پہلے جانا شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے کوئی بڑی ضروری آپ کو پیغام دینا ہوتا ہے، کوئی بات کرنی تو وہ لوگ مس کر جاتے ہیں یا میں ہی بھول جاتی ہوں. تو وہ جو پہلے جانے والے ہوتے ان تک وہ پیغام نہیں پہنچ، تو کہتے تھے ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو پہلے اٹھ کے چلے گئے تھے. ہاں جی مسز عزیز ذرا ہاں جی یہ بات توجہ سے سنیں. ہاں جی پلیز ذرا بات آپ وہی بات ہے کہ ادھر توجہ سے سنیں. تو اب یہی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے کام سے جانا یہ ہمارے وہ لیول بھی کہاں، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کو حکم دیا تھا کہ ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم بات بتانی ہو کوئی، اور یہ اجتماعی کام کے لیے جب جمع ہوتے ہیں سب کا اس میں یعنی اس کا حصہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی یعنی اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیے آج ہماری پارلیمنٹ کا کیا حال ہے، ان کا کورم ہی نہیں پورا ہوتا، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کہ لوگوں کو ووٹ لے کر ہم یہاں اجتماعی کام کے لیے اور اپنے ان ووٹرز کی بہتری کے لیے ہم نے قانون بنانے کے لیے جمع ہونا ہے. کوئی پتہ نہیں ان کو کہ کیا کرنا ہے. یہ دیکھیے وہ قرآن سے ناواقفیت ہے، دین سے بہت دور ہے. یہ دین کے تقاضے نبھانے کا ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. ہم تو چھوٹے لیول کی بات کر رہے ہیں، ہمارے حکمرانوں سے ذرا دیکھیے تو وہ کیا ان کا تنقید ہے. جن لوگوں کے نزدیک ہے وہ بھی اس طرح نہیں کر رہے ہیں. ہاں جن کفار کے نزدیک ہیں ہمارے ساری یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ہاں ان کو بھی نہیں فالو کر رہے ہیں. کون ہماری ایلیٹ کلاس جو بھی آئی ہے ہمارے سیاستدان وغیرہ جن کو فالو کر رہے ہیں، جو ان کا قبلہ و کعبہ ہے، ہاں باہر کے ممالک باہر کے جو بھی ہیں ان کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں. ان کو کسی ان کے یہ کہ یہ ہمارے حکمران کم از کم وہ جن کے یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں آج کل جو سپر پاورز ہیں
ہاں ان کو سے کچھ سیکھ لیں. ان کے یہاں تو وہ پارلیمنٹ ہاؤسز خالی نہیں ہوتے اور ان کے لیے پارلیمنٹ کو لاجز نہیں بنی ہوئی جہاں باقی عیاشیاں کرتے ہیں وہاں رہ کر. اور ان کے کینٹین کے بل دیکھیں جب آپ کو وہ آتا ہے کہ کیا وہاں پہ ان کا. ہاں خادم حسین رضوی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ بنو ازل بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. ہاں قرآن یہی کہتا ہے نا ہاں کہ کسی کی نہیں سنتے یہ تو جانور ہے اس سے بھی بدتر ہے. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق جس لیول پہ ہم کرتے ہیں یہاں بھی کہ جو امیر مجلس ہوتا ہے کوئی بھی مجلس ہو اس امیر مجلس کی اجازت کے بغیر اب تم کسی اجتماعی کام کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہو تو تمہیں وہاں سے کھسکنا چاہیے. منافقین کا کام تھا نا یہ تسللون کیا لفظ آتا ہے کہ وہ یہاں سے کھسک جاتے ہیں. ہاں تو وہ کھسک جاتے تھے تو کھسکنے والا جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہاں پر چونکہ یہ بڑے مرتبے کے تھے حضرت عمر اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی رہتی تھی ان کے مشورے دیتے لیتے کرنا دھرنا صلاح مشورہ ان لوگوں سے ہی تھا نا. تو وہ عمرے پہ جانا چاہتے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میری کوئی ضرورت تو نہیں ہے یہاں میں چلا جاؤں کہ اگر تو میری کوئی ضرورت ہے تو میں نہیں جاتا. ہاں یہی بات ہے نا. تو آپ نے اجازت فرما دی اور فرمایا. اور آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کیا فرمانا تھا. ان سے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا کہ ہم وہاں جاؤ گے عمرے کے لیے. اب کون کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کسی کی دعاؤں کے محتاج تھے. لیکن اللہ کے گھر میں جانے والا جو ہے اس کا مرتبہ اور مقام ہے کہ تم اللہ کے گھر جا رہے ہو تو تمہیں اللہ کا قرب نصیب. آپ مدینہ میں تھے نا اور گئے ہی نہیں تھے. ہو سکتا یہ وہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا بعد میں بلکہ گئے تھے یہ لوگ. پہلے کہاں گئے تھے تو لوگ جا رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عمرے کے لیے گئے تھے نہ حج کے لیے گئے تھے. پتہ ہے نا آپ کو. تو یہ جا رہے ان کا دل چاہا ہوگا اجازت دے دی لیکن کہا کہ وہاں جاؤ گے تو اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا ہمیں بھی یاد رکھنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد یہ کہنا میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اس کے مقابل میں ساری دنیا بھی اچھی نہیں لگ جاتی. کہ ساری دنیا بھی مل جائے مجھے تو وہ میرے لیے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. ہاں تو کیا چیز ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھائی کہا. بھائی کہا بھائی کہنا ویسے یعنی دینی اخوت جو ہے دینی لحاظ سے ہر کوئی بھائی ہوتا ہے لیکن اس کو پھر یعنی محبت سے پیار سے بھائی کہہ کر یعنی بھائی ہو تو بھائی ہونے کا تقاضا پورا کرنا. مجھے بھول نہ جانا وہاں جا کے تم نے میرے لیے دعا کرنی ہے. تو یہ اس بات کو ان کو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اعزاز ہے. پھر دوسرا ان کو کیا اعزاز حاصل کہ مجھے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرنا وہاں جا کے. کتنا بڑا. ہاں تو اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حج عمرے کے لیے جا رہا ہو ہم بھی اسے دعا کے لیے کہیں جو بھی ہماری دعا ہو وہ کہیں. عموماً ہماری دنیا سے تعلق رکھنے والی ہی دعائیں ہیں لیکن ہمیں ان میں آخرت بھی شامل کر لینی چاہیے کہ وہاں جا کے ہمارے لیے ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے دین میں کہ آگے بڑھنے کے لیے آخرت میں نجات اور شفاعت کے لیے یہ سب دعائیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیونکہ وہ قبولیت کا مقام ہے. دیکھیے ہمارا جو باب ہے اس میں قبولیت کے مقام بھی آتے ہیں. اب زیارت کا آپ نے کتنی زبردست زیارت کے پیچھے پڑا حضرت اویس والی جو حدیث ہے. اب اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے وہ آگے زیارت اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے وہ جا رہے تھے. تو اور پھر ہاں تو اس لیے غائبانہ دعا جو ہوتی ہے دیکھیے کوئی وہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اس پہ کیونکہ فرشتے بھی اس دعا کو پہنچانے کے لیے وہ کام دیتے ہیں. آپ کے سامنے نہیں کوئی شخص اور آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو صحت دے. چلیے صحت کی دعا ہم کرتے ہیں. شناز طارق کے بیٹے کے لیے بھی اللہ اس کو بھی صحت دے. اللہ سعدیہ کے شوہر کو بھی شفا دے. اللہ اندلیب کے شوہر کو بھی شفا دے. اللہ کے دانش بچہ بڑا بیمار ہے اللہ اس کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو دعائیں سے بیماروں کے لیے تو کر لیتے ہیں باقی جو جانے والے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے.
تو اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یہی میری جو حدیث ہے کہ اے میرے پیارے بھائی، ہاں ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا، کہ ہمیں بھی دعاؤں میں شریک رکھنا. یہ حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے حسن. اچھا اب آگے حدیث نمبر 375. یہ بھی اب پہلے حضرت عمر سے تھی، اب عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. جہاں ابن عمر دیکھیں آپ فوراً سمجھ آئیں کس کی بات ہو رہی ہے، عبداللہ بن عمر کی. ابن عباس دیکھیں تو آپ فوراً سمجھ آئیں کہ یہ عبداللہ بن عباس کی بات ہو رہی ہے. 4 عبادلہ تھے نا، جن کو 4 عبادلہ تھے، یہ 2 یہ جن کا ذکر کیا. ہاں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن رواحہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جاتے. قباء کا آپ جانتے ہیں نا، کیا جانتے ہیں قباء؟ مسجد قباء کیا ہے؟ سب سے پہلے مسجد نبی کی جب فرما کے گئے تھے، جو مسجد بنائی تھی مدینے کے میں مدینہ تھا ہی اتنا جتنا کہ آج یہ پورا حرم شریف ہے نا، یہ پورا اس زمانے کے مدینے کو انہوں نے انسرکل کر لیا ہے، اس کے ہاتھے میں لے لیے. اتنا ہی تھا مدینہ شہر. اور اس سے دیکھ لیجیے اب قباء کا کتنا فاصلہ ہے کہ اس کے باہر مدینہ شہر کے باہر جب پہنچے تو سب سے پہلا کام کیا تھا یہ مسجد نماز، کیونکہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ نماز پڑھی تھی آپ نے جا کے. اچھا آپ کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جاتے، کبھی سواری پر اور کبھی پیدل، اور وہاں پہنچ کر آپ 2 رکعت نفل ادا کرتے. ہاں جی یہ جو ہے 2 رکعت نفل ادا کرتے. دیکھیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں پر 2 نفل ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. اس لیے عام لوگ، آپ بھی کبھی گئے جب آپ گئے عمرے حج کے لیے، ایک تو زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، ویسے خاص طور پر اس کے علاوہ بھی آپ جائیے مسجد قباء. لوگوں کو میں نے دیکھا وہاں اٹھ کے بھاگتے تھے بیٹھی عورتیں. ہم ابھی جب وہاں سے ہو کے آتے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئی ہوتی تھی عورتیں بھی، تو اٹھ کے جاتی تھیں کہ بھی ہم ذرا قباء ہو آئیں. ہاں تو یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر ہفتے تشریف لے جاتے تھے کہ اور بھی یہ ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، جو متبرک مقامات ہوتے ہیں ان کی زیارت کے لیے جانا جائز. اور دیکھیے 3 مسجدوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے، اب دیکھیے وہ آگے، قباء تشریف لے جاتے، کبھی سواری پر کبھی پیدل. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یعنی ان کی پیروی میں ایسا کرتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کہ ہر ہفتے مسجد قباء کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر پیروی کرتے تھے کہ یہ آپ کو یاد ہے کہ جا رہے تھے کہ تو بانسری کی آواز کانوں میں پڑی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. تو لوگوں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھا تو انہوں نے بانسری کی آواز سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی، تو میں نے بھی ان کی ابتدا میں ایسا کیا. ایک مرتبہ وہی بات ہے آپ کو، جو کہ ایک درخت کی جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے اور صحابہ کے ساتھ، تو وہاں بیٹھ گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد باہر آ گئے. پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا تو انہوں نے یہاں اس جگہ پہ اپنی رفع حاجت کی تھی، تو میں نے ان کی اقتداء میں یہاں پر وہ بیٹھ گیا ہوں آ کے. مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ کروں، لیکن صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر رفع حاجت کی تھی تو میں بھی اس مقام پہ اس طرح اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں. تو اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا جو حکم قرآن میں ہمیں دے دیا گیا ہے،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کہتے ہو اللہ، ہاں تم اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم میری پیروی کرو. تو پیروی اتباع کو کہتے ہیں، نقش قدم پر چلنے کو کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. تو ان لوگوں کا آپ یہ عالم دیکھ لیجئے، ان کے اتباع کا، کہ یہی عبداللہ بن عمر، یہ تو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جایا کرتے تھے. اب اس سے ایک تو یہی پتہ چل گیا نا کہ زیارت کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جاتے تھے. دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا پچھلی حدیث سے بھی اور اس حدیث سے بھی کہ متبرک مقامات کی زیارتوں کے لیے، جیسے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی زیارت کے سفر کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جاؤ. تو اس طرح اگر ہم ایسے متبرک مقامات جو ہیں ان کی زیارت کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جانا چاہیے کیونکہ اس باب کی روح سے. اور ہاں جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صبح میں واک کر کے میں نہیں، انہوں نے وہ آخری 4 شمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا وہ دیکھیے، اس میں بھی اتنی جو ہم بنایا ہوا ہے وہ ہمیں کسی روایت سے ثابت تو نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہمیں پتہ چلتا. آپ تو اس دن بیمار ہوئے تھے اور یہ کہتے ہیں بھی صحت یابی ہوئی تھی. اور یہ بہرحال جو بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب دیکھیے یہ تو کچھ غلط چیزیں بھی ہے، ہم اس کو ان کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اور پھر جا کر قبروں کی زیارتوں کے لیے یا مزاروں کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں. تو زیارتیں کرنے کے لیے بھی جگہ کا انتخاب جو ہے نا وہ دیکھ بھال کے ہی کرنا چاہیے. تو یعنی جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں قبروں کی زیارت سے بہتر ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی زیارتوں کے لیے جائیں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ پائیں. اور یہ سارے باب کے اندر آپ نے یہی پڑھا ہے کہ وہ لوگ جن سے آپ ملے نہیں ہیں لیکن آپ کو ان کی زیارت کو، ان کا ملنے کے شوق ہے، تو وہ بھی آپ کا جو ہے وہ اس باب میں آئے گا. آخر دعوانا الحمدللہ العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ لوگوں کی بات کر رہی ہوں. ہاں جی، تو اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے. اب ہمارا ٹائم بھی جلدی سے ہو جاتا ہے، تو اب ہم اپنی صرف حدیث کی کلاس جو اٹینڈ کرتے ہیں ان سے میں یہی درخواست کروں گی کہ قرآن کلاس کو بھی ساتھ جوائن کر لیں تاکہ وہ چلتا رہے. بلا حدیث تو اب اسی طرح آتی رہے گی، کبھی کم کبھی زیادہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے سب سننے والوں کا بھی، آنے والوں کے بھی حاضری کے اللہ قبول فرمائے. اور ہم سب کی جو جائز ہماری حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سب کی پوری فرمائے. ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی سنتوں کو، ان کے طریقے زندگی کو جانیں گے تو پیروی بھی کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صحبتیں، ایسی محفلیں، ایسے ہمیں اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرے کہ جہاں سے ہم یہ سب کچھ سیکھ سکیں اور پھر ہم ان پر عمل بھی کر سکیں. سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو بھی دعائیں ہیں اللہ سب کی قبولیت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلو جی.